ایسے سرمایہ دار کی خوشنودی کے لیے سرپرستی کی جا رہی ہے جس نے گلگت بلتستان میں کئی لیز تو حاصل کر لیے ہیں، مگر اپنی بدمعاشی اور بدتمیزی کی وجہ سے ہر جگہ سے منہ کی کھائی اور شدید عوامی رد و عمل پر پسپا ہوا۔ ناصر آباد نیچرل ریسورس مینجمنٹ کمیٹی کے عہدیداران، میں جنرل سیکریٹری، میرے ساتھ صدر اور میرے جو بائیں طرف جو ہے نائب صدر، ہم میڈیا کے تمام ساتھیوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح ہماری آواز کو مقدر حلقوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کی اور گزشتہ 18 سالوں سے جو عوام ناصر آباد کے ساتھ ظلم و جبر سرکار نے ایک سرمایہ دار کی سرپرستی کرتے ہوئے روا رکھا ہے، اس کے خلاف ہماری آواز کو آپ نے اسلام آباد تک پہنچایا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سال فروری میں ناصر آباد کے عوام نے قراقرم ہائی وے پر ایک علامتی ہڑتال کیا تھا، اور جس کے نتیجے میں جناب چیف منسٹر گلگت بلتستان نے ہنگامی طور پر جناب کرنل ریٹائر عبید اللہ بیگ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، اور اس میں مذکورہ کمیٹی کو کہا گیا تھا کہ مذکورہ مسئلے کی تحقیق کر کے ایک ہفتے کے اندر اندر ممکنہ حل کے لیے تجاویز دیں، مگر گزشتہ فروری سے اب تک 4 مہینے گزر جانے کے باوجود سرکار ٹس سے مس نہیں ہو رہی اور ہیلے بہانوں سے عوام کو ٹالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ سرکار ہمارے وسائل کو ہماری روایت کے برعکس غیر قانونی طور پر حریف کو دینا چاہتی ہے، اور پس پردہ حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے، اور ہائی پروفائل روابط کے ذریعے چیف منسٹر کے کان بھرے جا رہے ہیں اور بار بار معاملے کو ملتوی کروا کر کٹائی میں ڈالنا چاہتے ہیں، حالانکہ ایک ایسا معاملہ جو چیف منسٹر نے نوٹس کیا ہو اور ایک ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہو، جو 4 مہینے لٹکائے رکھنے کا مقصد واضح اور صاف ہے۔ اس لیے آج ناصر آباد نیچرل ریسورس مینجمنٹ کمیٹی بتوسط عوام ناصر آباد سرکار کو خبردار کرنا چاہتی ہے کہ ہمارے خلاف اگر کوئی بھی مہم جوئی کی گئی تو اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں، لہذا سرکار کو 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے کہ مذکورہ سرمایہ دار کی لیز فی الفور کینسل کر کے الناصر سوسائٹی کے نام راہداری دی جائے، راہداری بحال کی جائے، ورنہ مذکورہ مہلت گزر جانے کے بعد عوام معاملے کے حل ہونے تک قراقرم ہائی وے پر دھرنا دے گی۔ ہم ساتھ ساتھ سرکار سیشن رول جو کہ گلگت بلتستان پر مسلط کیا جا چکا ہے اور صرف سرمایہ داروں کی پشت پناہی کرنے، مائننگ سے وابستہ لوکل لوگوں کو دیوار سے لگانے اور غریب عوام کے معدنی وسائل کو ان سرمایہ داروں کے ہاتھ صرف 25,000 کے چالان کے عوض بھیجنے کے لیے، یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سرکار وفاقی حکومت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سفارش کی بنیاد پر تمام معدنی وسائل ہماری ملکیاتی حقوق کو پس پوش ڈال کر سرمایہ داروں کے ہاتھوں کوڑی کے داموں بیچنے پر تلی ہوئی ہے۔ ہم ایسے مذموم ارادوں کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور اپنے حق کے حاصل ہونے تک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹے رہیں گے۔ ساتھ ساتھ ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ناصر آباد میں صرف 640 ایکڑ جو کہ تھول داس تا حکشر ہے کا مسئلہ ہے، اس کو فی الفور حل کیا جائے، نہ کرنے کی صورت میں پورے گلگت بلتستان میں مہم چلائی جائے گی۔ ہم بحیثیت ایک حساس اور متنازع علاقے کے شہریوں کے علاقے کے رسم و رواج اور قوانین کے ان مدنیات کے صرف ہم ہی مالک ہیں، لہٰذا ہمیں مجبور نہ کیا جائے اور ہمارا حق کو ہمیں دلایا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مندرجہ ذیل بنیادوں پر یہ مائن ہماری ہے۔ ہم نے مائن مذکورہ کمپنی کے آنے سے 15 سال پہلے لیا تھا اور لاکھوں روپے لگا کر ٹرک ایبر روڈ بنا کر باقاعدہ 11 راہداریوں کے ذریعے مارکیٹ میں سپلائی کیا ہے۔ میں مذکورہ کمپنی کے ساتھ ساز باز کر کے ہماری نہیں ہو رہی۔ میر آف ہنزا کی 1974 کے ریاست پاکستان کے ساتھ الحاق سے پہلے ہنزا بر کی تمام زمین اور پہاڑ مالیہ یعنی کم و بیش 12 قسم کے ٹیکس میر آف ہنزا کو ادا کرنے کے بعد یہاں کی عوام نے گاؤں سطح پر اپنی ملکیت میں لیے گئے ہیں، لہٰذا دریا کے کنارے سے
पहाड़ की चोटी तक तमाम मलकियती हकूक सिर्फ और सिर्फ अवाम को हासिल हैं और इनमें मौजूद मदनियात भी अवाम की मलकियती हैं। लिहाजा सरकार हमारे मदनियात पर लीज अलाट करने से बाज रहे और जिसको अलाट किया गया है वो फिलफौर कैंसिल करे। यहाँ यह बात रिकॉर्ड पर है कि एक मोहतरम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हुंजा भर के तमाम ऐसे इलाके जो मीर ऑफ हुंजा ने मालिया के एवज मलकियती हकूक अवाम को तफवीज़ किए हैं वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकते, जिनमें इलाके की ज़मीन, पहाड़, चरागाह और माइनिंग के राइट्स शामिल हैं। यूनाइटेड नेशन के एजेंडा नंबर 21 के चैप्टर नंबर 26 दुनिया भर में जहां इंडिजीनियस लोग रहाइश पजीर हैं को अपने मदनियात की कानकनी और वहां के वसाइल पर खुद मुख्तारी दी गई है, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान बाकायदा तौर पर दस्तखती है, मगर यहां आवाम को अंधेरे में रखकर दिन दिहाड़े वसाइल पर डाका डाला जा रहा है। मज़कूरा सरमाएदार की कंपनी ने कोई एक्सप्लोरेशन का काम नहीं किया, मगर डिपार्टमेंट ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए मज़कूरा सरमाएदार के कंपनी ने कोई एक्सप्लोरेशन का काम नहीं किया, मगर डिपार्टमेंट ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए मज़कूरा सरमाएदार के एक्सप्लोरेशन लाइसेंस को माइनिंग लीज में तब्दील कर दिया है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में सिवाय नासिराबाद की माइन के कोई भी माइन ऐसी नहीं जिसमें इतनी सरमायाकारी की गई हो, इतने लोगों को रोजगार के मौके फराहम किए गए हों और इतने प्रोफेशनल अंदाज में प्रोडक्शन की हो। यहाँ सरकार की जानिब से ऐसे सरमायादार की खुशनुदी के लिए सरपरस्ती की जा रही है जिसने गिलगित बल्तिस्तान में कई लीज तो हासिल कर लिए हैं, मगर अपनी बदमाशी और बदतमीजी की वजह से हर जगह से मुंह की खाई और शदीद अवामी रद्द अमल पर पसपा हुआ, मगर सरकार अभी भी इसकी सरपरस्ती कर रही है। हमने पहले भी हजारों टन की राहदारी के लिए दरख्वास्त दे रखी है, जिससे न सिर्फ हमारी आमदनी की रुकी हुई है बल्कि मुल्क की आमदनी भी रुकी हुई है, जिसकी शायद मुल्क की जरूरत इससे पहले कभी नहीं थी। हम इस बार मामले को अंजाम तक पहुंचाए बगैर दम नहीं लेंगे। वस्सलाम। आप लोगों का शुक्रिया।